پھر 10-12 بچے ہو گئے، آپ کے کوٹھیاں ہو گئیں، بنگلے ہو گئے، یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، لے جا بھی نہیں سکتے۔ یعنی پہلے ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہو رہے ہیں، تو آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یار ایک مکان بنائیں گے، ایک مکان بنا لیں گے۔ تو پھر آپ زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں، یہ وہ، اور کچھ جمع بھی کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک بنا لیتے ہیں اپنے پیسوں کے حساب سے جو بھی ہے۔ کوئی کچے کوٹھے بنا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا۔ طلب پھر کوشش، ارادہ، کوشش، اور پھر جد و جہد، تو یہ سب چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو ایک کام ہو جائے گا۔ قلب سلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اس دن صرف قلب سلیم لاؤ گے تو کام تمہارا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، انسان دنیا میں آیا ہے کہ یہ قلب کو قلب سلیم بنا لے، کیونکہ قلب سلیم اگر آپ نے حاصل نہ کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے آیت، کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وہاں پر مال اولاد کام نہیں آئی ہے، لیکن جو قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم کی میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ وہ دل جو خواہش سے پاک ہو اور دنیا کی محبت سے پاک ہو اور اللہ کی محبت سے آباد ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ اب یہ کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے تو دیکھیں، دنیا میں بھی آپ چھوٹا کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ بھئی چپس چاہیے، رات کا وقت ہے، 10 بج رہے ہیں، بچے نے ضد شروع کر دی، آئس کریم کھانی ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، اور مارکیٹ بھی دور نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر باپ مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو، موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، پیدل چلتے ہیں۔ تو نیت مطالبہ اور نیت پھر کوشش، تو چپس اور آئس کریم آ جاتی ہے۔ مطالبہ ہوتا ہے، پھر باپ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو تو سکتا ہے، تو پھر کوشش تھوڑی سی۔ اسی طرح سارے کام ایسے ہیں، دنیا کے سارے کام ایسے ہیں۔ قلب سلیم جو ہے، وہ دل کو قلب سلیم نہ بنایا تو پھر وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ایک چیز کام آئے گی کہ آپ دل کو قلب سلیم بنا لیں۔ اب یہ کیسے بنائیں گے، کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے تو پہلے آپ کو یعنی احساس کرنا ہوگا کہ میں تو قلب سلیم نہ بنایا تو پھر تو کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی۔ ملینز آف ڈالر بھی اگر آپ کے ہوئے تو وہ تو یہیں رہ جائیں گے، پھر 10-12 بچے ہو گئے، آپ کے کوٹھیاں ہو گئیں، بنگلے ہو گئے، یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، لے جا بھی نہیں سکتے۔ تو یعنی پہلے ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہو رہے ہیں، تو آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یار ایک مکان بنائیں گے، ایک مکان بنا لیں گے۔ تو پھر آپ زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں، یہ وہ، اور کچھ جمع بھی کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک بنا لیتے ہیں اپنے پیسوں کے حساب سے جو بھی ہے۔ کوئی کچے کوٹھے بنا لیتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا۔ طلب پھر کوشش، ارادہ، کوشش، اور پھر جد و جہد، تو یہ سب چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو ایک کام ہو جائے گا۔ قلب سلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اس دن صرف قلب سلیم لاؤ گے تو کام تمہارا ہوگا۔ دیکھیں، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ ناپاک دل۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو وہ ظاہر میں اگر بہت بھی اپنے بدن کو صاف کر لیں، لیکن ہوتے دل میں پلیتی ہوتی ہے، دل میں نجاست ہے۔ آج ہم مسلمان کے دل ناپاک ہیں، اس کے دل میں دنیا ہے،
اور یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو اس کا دل نجس ہے. اور قلب سلیم بنانے کی نہ کوئی، اس کو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ ڈھونڈیں تو یہ موضوع آپ کو کہیں نہیں ملے. ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں، یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. دیکھ لیں، چیلنج ہے میرا. اور کام یہی آئے گا، قلب سلیم. بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اسلامی ادارے ہیں، یہ ہیں، اسکالرز ہیں، یہ وہ، قلب سلیم کی بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ بات جو ہے توجہ طلب ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، قلب سلیم آسان کرنا یعنی قلب سلیم حاصل کرنا، جیسے کہ آپ 1 2 3 کہتے ہیں تو اس طریقے سے آسان ہے. بھئی بچہ، اب بچے ہیں تو وہ آپ اس کو وہ سکھا دیتے ہیں نا، ابھی اسکول بھی نہیں جاتا، 1 2 3 ABCD سکھا دیتے ہیں نا بچے کو گھر میں. تو وہ بس اس کے وہ آسان ہوتا ہے. بس آپ ایک تو آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو 1 2 3 یا الف ب ت ABCD یعنی کچھ نہ کچھ میں نے اس کو سکھانا ہے، کیونکہ اسکول میں پہلے جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرتے ہیں نا. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ضرورت آپ محسوس کریں کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں. قلب سلیم، قلب کو قلب سلیم بنانے کے لیے یا قرآن کی روح سے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کے لیے آپ آئے ہیں، اور یہ آپ نے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا ہے. جنت میں نفس امارہ والے لوگ نہیں جائیں گے، نفس مطمئنہ والے لوگ جائیں گے. جنت اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں، متقین کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار. اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت متقین کا ٹھکانہ ہے، اور جو منکر ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. آج جو برائے نام مسلم ہے وہ دنیا پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن قلب سلیم اس کے لیے کوئی ایک نئی بات ہے. بالکل یعنی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نا، قلب سلیم جو بھی چیز، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، جو چیز ہماری ضروریات ہیں ہم اس سے غافل ہیں. دنیا کی ضروریات سے تو ہم آگاہ ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، کہ بچے تم نے کچھ بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور دنیا کی ضروریات ہمیں، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں بیٹیاں ہیں، 2 3 بیٹیاں ہیں، تو فکر تو ہوتی ہے والدین کو کہ اب یہ بڑی ہو جائیں گی اور ہو رہی ہیں، کیا کریں گے. تو بعض اوقات مائیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ کے رکھ لینے لگتی ہیں، یہ بڑی ہوگی، یہ ہوگی، چھوٹی. فکر سے ہوتا ہے نا. فکر نہ ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں گھر میں بعض اوقات آپ کے بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن آپ کو فکر نہیں ہوتی. اس دن میں ایک جگہ گیا مہمان کے طور پہ، تو ان کے گھر یعنی غسل خانے جب باتھ روم میں گیا تو وہ اس کی جو چٹخٹی تھی نا جو اندر سے بند کرتے ہیں، اس میں سے ایک میخ نکلی ہوئی تھی اور ڈھیلی ڈالی تھی. میں نے تو مجبوراً لگا دی. اب وہ گھر والا جو بھی ہے ظاہر ہے اسی باتھ روم میں جاتا ہے نا، تو اس کو فکر نہیں تھی اسے. ٹھیک ہے چل رہا. گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہوتی تو کام پڑا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اب ایک میخ ٹھوک کے وہ چٹخنی آپ مضبوط کر دیں تو اس میں کیا ہوا ہے. ایک اور مطلب وہ مسلم شاور ہوتا ہے نا غسل خانے میں، ایک اور کسی دوسرے گھر کے غسل خانے میں، تو وہ اس کے سوراخ بند تھے، کچھ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. اب اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا پیچ کس کھول کے وہ سوراخ ذرا سوئی سے تم کر لو، یا نیا لا کے لگا دو، 100 150 روپے کا آتا ہے.
فکر نہ ہو تو آپ کوئی چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی رہ جائے گا۔ یہ کام بہت آسان ہے، جو قلب سلیم حاصل کرنا، اسی کے لیے تو آئے ہیں ہم کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیں۔ اس کے لیے طریقہ کار ہے، پیغمبر کی اتباع ہے، اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے۔ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، سولو فلائٹ نہیں ہے، ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اس کے حکم کو فالو کریں، اس کی ہدایت کو فالو کریں، تو قلب سلیم آ جائے گا۔ بس کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ تو قلب سلیم حاصل کرنا آسان ہے، مشکل اس وقت ہے، مشکل تو ہر وہ کام مشکل ہے جس کی آپ کو فکر نہ ہو، جس کی آپ کا ارادہ نہ ہو، تو وہ کام بڑا مشکل ہے۔ اب یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بیعت کا، اب بیعتیں ہو جاتی ہیں لیکن مرید جو ہے وہ مخلص نہیں ہوتا، تو وہ قربانی بھی نہیں دیتا، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ وقت کی۔ تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، تم کچھ قربانی دو گے مال کی، جان کی، تو اپنے لیے دو گے، اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو وہ پھر دعویٰ کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، پھر بیعت کے تقاضے نہیں پورے کرتے۔ یہ تو یعنی انتہائی جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کے راستے میں جتنا حق ہے اس کا اتنی محنت کرو۔ اب ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، آسان ہے، لیکن ایک بڑی جد و جہد۔ تو وہ جد و جہد اصل میں دیکھیں، دنیا ہمارے لیے آخرت اہم نہیں ہے۔ میں جو باتیں کرتا ہوں تو اس کے بس لوگ سن لیتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اہمیت نہیں ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہے یا قلب سلیم، یہ ہمارا موٹو نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، اس کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ بس وہ خوش فہمیاں ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، دیکھو میں نمازی، میں نے داڑھی چھوڑ دی ہے، نمازی بھی ہوں، اور کیا کروں، اپنے کام تو مجھے کرنے دو نا۔ تو بہرحال غلط فہمیاں ہیں، تو اس کا علاج تو انسان خود ہی کرے گا۔ ایک بات آخر میں یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان خود اپنی حالت نہ بدلے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ یہ جو ہے بہت اہم بات ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرمائے میں کسی قوم کی حالت نہیں بدل جب تک وہ خود اپنی حالت میں۔ آپ نے خود احساس کرنا ہوگا، آپ کو کوئی ڈنڈا لے کے نہیں چلائے گا اس راستے پر۔ رہنما کا کام تو رہنمائی ہے، آپ کیا مخلص نہیں ہیں تو رہنمائی تو وہ بات کرے گا، وہ آپ کو بھول جائے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بات کی ہوگی اس نے تو وہ آپ کو پھر بلا دیں گے، پھر وہ پوچھے گا تو بھائی وہ کہے گا میں نے تو تمہیں یہ بات کہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل